الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإنہ لہ معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو اب حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، اور کہے گا اے میرے رب مجھے تو نے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو اخیارہ تھا، آنکھوں والا تھا، مجھے نظر آتا تھا، تو آج میں اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں۔ تو آج اسی حوالے سے انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں تھوڑا سا سنیں گے کہ رب تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ سے ابتدا کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے، یعنی رحم کی گئی امت ہے، کہ رب تبارک تعالیٰ نے میری امت کے اوپر رحمت فرمائی ہے۔ آج جو ہم کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں مرحوم، تو اسی حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں، یعنی مرحوم ہم اس لیے کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت جو فرمائی ہے وہ کس طرح ہے، کیسے رحمت فرمائی ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، جب میری امت کے لوگ اس دنیا سے جائیں گے، یعنی فوت ہوں گے، تو جب قبروں میں جائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ نیکیوں سے، گناہوں سے پاک ہوں گے، نیکیوں کا ذخیرہ ان کے پاس ہوگا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا وہ قبر کے اندر جا کر نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تہجد پڑھیں گے، یعنی جتنیاں نیکیاں کہو وہ کیا قبر کے اندر کریں گے؟ حالانکہ اعمال تو جتنے ہیں دنیا پر کیے جاتے ہیں، قبر کے اندر جائیں گے تو یہ سارا کچھ تو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کیسے ہے کہ جب قبروں میں جائیں گے تو ان کے پاس گناہ ہوں گے، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ان کے پاس نیکیاں ہوں گی؟ وجہ کیا ہے؟ آخر یہ کیسے ہوگا؟ تو رب کے محبوب نے فرمایا کہ ہوگا ایسے کہ جب بندہ دنیا سے جائے گا قبر میں تو اس نے پیچھے اپنے عزیز و اقارب چھوڑے ہوں گے، کسی کا بیٹا پیچھے ہوگا، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کا باپ ہوگا، یعنی قریبی رشتہ دار اس کے پیچھے ہوں گے۔ جب وہ دنیا کے اوپر نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، رکوع میں جائیں گے، نماز پڑھتے پڑھتے جب رب کو راضی کر لیں گے، رب کے حکم کی اپنا تابعداری کریں گے، نماز پڑھیں گے تو رب ہو جائے گا ان پر راضی کہ میں نے حکم دیا کہ میری نماز پڑھو، انہوں نے نماز پڑھی۔ تو نماز کے آخر میں جب وہ دعا مانگے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا،
रब्बना उग़फिर ली वाली वाली दैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जब वो पीछे वाले अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप, बेटा बेटी, ये करीबी नमाज पढ़ेंगे और मांगेंगे दुआ कि ऐ मेरे मौला मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और तमाम उम्मत को बख्श दे, तो रब ताला उनकी नमाज में मांगी गई दुआ के बदले उनके गुनाह मिटा के नेकियां दर्ज फरमा देगा। तो ये जो पीछे उनके अजीज़ व अकारिब हैं, ये दुआएं मांगेंगे, रब उनके गुनाह मिटाता जाएगा और क्या होगा, उनकी नेकियां बढ़ती जाएंगी। तो हमारा ज़हन ये होता है कि मौत बंदे को मिटा देती है, ये बात गलत है। आज माज़अल्लाह कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मारकर मिट्टी हो गए, बराबर हो गए, कोई चीज़ नहीं है, ख़त्म हो गए। आम बंदा नहीं मरता, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में कैसे ख्याल जाए। बंदा मरता नहीं है बल्कि मकाम बदलता है कि हम इस दुनिया से जाकर कब्र में, ये कोई एक मकाम नहीं बदले। हम आलम अरवाह में थे, वहां से इस दुनिया पर आए, इसको आलम शहादत कहते हैं। तो क्या हुआ, हमने एक मकाम बदला, आलम अरवाह से आलम शहादत में आए, फिर आलम शहादत से यानी दुनिया से निकलकर हम आलम बरज़ख में जाएंगे। कहाँ, यानी कब्र में। दो मकाम बदल लिए, फिर वहां भी कहीं नहीं रहेंगे। तो फिर वहां से आलम बरज़ख से निकलकर हम कयामत के दिन उठेंगे, कयामत के आलम में जाएंगे, वहां उठेंगे। अब मकाम बदला, फिर वहां भी हमेशा नहीं रहेंगे, तो उस जगह से हम फिर आलम जन्नत में जाएंगे या आलम दोज़ख में जाएंगे। तो यानी ये मौत जो है मकाम बदलती है बंदे का, मिटा नहीं देती। आलम अरवाह से आलम शहादत में आए, आलम शहादत से आलम बरज़ख में गए, आलम बरज़ख से फिर कयामत के दिन उठेंगे, फिर वहां से जन्नत या दोज़ख में जाएंगे। इतने मकाम बदले, मिटे कहाँ पर हैं, कहीं भी नहीं मिटे बल्कि मकाम बदले हैं। तो ये जो उनका इस्तदलाल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मारकर मिट्टी हो गए, ये गलत है। तो हम उम्मती जब नहीं मिटे तो नबी कैसे मिट सकता है। तो सामीन मोहतरम, तो हम मुख्तलिफ मकाम बदलते हैं। हदीस मुबारक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौत एक पुल है जो यार को यार से मिला देती है। मौत क्या है, एक पुल है, यानी मिलने की जगह है, जो दोस्त को दोस्त से मिला देती है और जो महबूब को महबूब से मिलाती है। जब आप देखें दोस्त ने किसी दोस्त से मिलना हो तो कोई मकाम बताया जाता है, फलां जगह पे मिलेंगे, फलां वक्त में मिलेंगे, तो उनका वक्त का भी तयन होता है, मकाम का भी तयन होता है। तो ऐसे ही जब बंदा इस दुनिया पर आया है, फिर अपने महबूब से भी मिलने जाना है, जिसका महबूब हकीकी है, रब या रब का महबूब जिससे हम मोहब्बत करते हैं। तो इनके मिलने का मकाम कब्र है और मिलने का वक्त मौत है। तो ये मौत जो है ये बंदे को मिटाती नहीं है बल्कि महबूब से मिला देती है। और मौत जो है इसे डरना नहीं चाहिए, ये तो मोमिन के लिए तोहफा है। हम डरते हैं क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है मौत के लिए, लेकिन मौत मोमिन के लिए तोहफा है। कैसे कि आप देखें, पहला तोहफा आप हदीस मुबारक सुन लें कि एक मौत तोहफा है, दूसरा जो जितने लोग उसके जनाजे में शरीक होते हैं, रब ताला उन शरीक होने वालों की बख्शिश फरमा देता है। ये दो तोहफे मौत के बंदे के इस दुनिया से जाने के बाद दिए जाते हैं। तो देखें ना, तोहफा है। तो रब के महबूब जो होते हैं, नेक बंदे जो होते हैं, तो वो मौत से डरते नहीं हैं बल्कि वो खुश होते हैं कि उन्हें महबूब मिल रहा है। हज़रत निज़ामुद्दीन दहलवी अलैहि रहमा जब इस दुनिया से चले ना, उनका जनाजा जा रहा था, तो अमीर खुसरो या कोई और बुजुर्ग के बारे में मिलता है, उन्होंने आवाज दी, ऐ जवान, ऐ खूबसूरत जवान, लोग तो तुझे देखने आते थे, तू किसे देखने जा रहा है। तो उसने
कहते ہیں لوگ کہ وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا، میت نے کفن سے ہاتھ نکالا اور اوپر اشارہ کیا کہ لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں، میں اپنے محبوب کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو مومن جو ہوتے ہیں، جو رب کے نیک بندے ہوتے ہیں، موت ان کے لیے تحفہ ہوتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے سے منہ پھیرے تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، غیر مسلم ہوتے ہیں، رب سے منہ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں، پیٹھ کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے ان کے لیے کہ وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں پر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے بنگلے ہوتے ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں تو ہے، تو ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ لیکن نمازیں وہ نہیں پڑھتے، رب کو وہ نہیں مانتے، سود وہ کھاتے ہیں، زنا وہ کرتے ہیں، چوریاں وہ کرتے ہیں، سارا کچھ گناہ والا وہ کام کر رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے دیا اتنا ہے کہ وہ گھر سے باہر بیٹھے ہوئے، ان کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم اب سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ آیت بتا رہی ہے کہ رب فرماتے ہیں کہ ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں، لیکن یہاں تو نظام الٹ نظر آتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ تو جو غریب ہے نا، ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو نافرمان ہے ان کے پاس تو بڑا مال ہے، بڑا رب نے دیا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے، رب کو نہیں مانتے، نیک کام وہ بھی کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ نیکی ہے، کسی کو پیسے دے دیے، کھانا دے دیا، یہ نیکی ہے۔ تو جتنے نیک کام وہ دنیا پر کرتے ہیں، رب تعالیٰ اس کی جزا دنیا پر انہیں دے دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مومن جو ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کے لیے تو سب کچھ ہے بھی آخرت میں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، آپ نے ذہن ادھر رکھنا ہے، باتوں کو سمجھنا ہے۔ تو غریب جو ہیں وہ اس بات پر پریشان نہ ہوں کہ ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، جو نافرمانیاں کریں ان کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو عامر بن مسلم ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ایک بات ڈالی کہ یہ بتا یا یہ پوچھ کہ آپ کے محلے کے اندر ایک گورکن رہتا ہے جو قبریں بناتا ہے اور اس کے اندر مردے دفنائے جاتے ہیں، وہ قبریں بیچ دیتا ہے، اس سے جا کر حال تو پوچھ کہ اتنا عرصہ ہو گیا تمہاری زندگی گزر گئی ہے، کوئی واقعہ تو بتا کہ تو نے اتنا عرصہ جو قبرستان میں گزارا ہے، کوئی واقعہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو عامر بن مسلم کہتے ہیں کہ میں چلا اس بزرگ کے پاس پہنچا جو گورکن تھا، جو قبریں بناتا تھا، میں اس کے پاس گیا، یہ بتا کہ تو نے اب تک کوئی واقعہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بڑا گناہ گار تھا، بڑا خطا کار تھا، میں رب کا بڑا نافرمان تھا، لیکن ایک واقعہ نے میری زندگی بدل دی۔ تو عامر بن مسلم کہتے ہیں کہ وہ واقعہ مجھے بھی بتاؤ۔ تو وہ جب جواب دیتا ہے کہ میرا یہ کام ہے، یہ شعبہ ہے کہ میں قبریں بناتا ہوں، 2-3 قبریں بنا کر کیا کرتا ہوں کہ میں انہیں رکھ دیتا ہوں، وہاں بیٹھ جاتا ہوں، پورے علاقے میں جو فوت ہو وہ میت لے آتے ہیں، مجھ سے قبر خریدتے ہیں، مزدوری دے دیتے ہیں، اپنا میت وہاں دفنا کر چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے 3 قبریں بنائی، ان میں سے جب پہلی قبر میں نے بنائی تو بڑی آسانی کے ساتھ میں نے قبر بنا لی، اب قبر بنائی، اس کو ختم کیا، دوسری قبر شروع کی، دوسری قبر بنائی، وہ بھی آسانی کے ساتھ بن گئی۔ جب میں نے تیسری قبر بنائی نا، تو قبر بناتے ہوئے مجھے وہاں سے تپش آئی، گرمی آئی، یعنی مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ قبر بڑی گرم ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، اوپر پردہ لٹکایا، چھاں کی، تاکہ مجھے کچھ گرمی کی شدت کم محسوس ہو۔ وہ کہتا ہے میں نے بڑی مشکل کے ساتھ قبر بنائی، بنا کر میں سایہ دار جگہ پر گیا، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہاں بیٹھتا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ 2 سوار ہیں جو آسمان سے زمین پر آئے ہیں، وہ اپنی سواری سے اترے ہیں،
तो पहली पहली कब्र के ऊपर जाकर खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो वो कहता है मैंने देखा कि एक ने कहा दूसरे से, वो फरिश्ते थे, एक ने दूसरे कहा कि इसके बारे में लिखो। दूसरा पूछता क्या लिखूं? वो कहता है कि इसके पास बारे में लिख दो कि 12 गज लंबी 12 गज चौड़ी। उस कब्र के बारे में लिखा। फिर दूसरी कब्र पर आए। जब वहां पहुंचे तो उसने कहा कि इसके बारे में लिखो। आमिर बिन मुस्लिम कहते कि मैं सब कुछ देख रहा था, करीब बैठा था, सुन भी रहा था। पूछा क्या लिखूं? उसने कहा इसके बारे में लिखो, जहां तक निगाह जाती है उतनी लंबी, जहां तक निगाह जाती है उतनी चौड़ी, इतनी बड़ी कब्र इसके बारे में लिख दो। वो कहते कि उस कब्र से हटे तीसरी कब्र पर आए। अब मैं सोच रहा था कि इसके बारे में क्या फैसला होता है। तो फरिश्ते ने कहा लिखो। दूसरे ने कहा क्या लिखूं? तो उसने जवाब दिया कि एक उंगली से अंगूठे के दरमियान का जो फासला है, यानी इस उंगली शहादत की अंगूठा, इसके दरमियान का जितना फासला है इतना लिखो इसके बारे में। वो कहता है कि मैं हैरान हो गया कि इतने फासले में मैयत कैसे आएगी। खैर वो दोनों जैसे आए थे वो सवारियों पर सवार हुए गायब। अब मैं सोच रहा था कि इन कब्रों में आता कौन है। वो कहता इंतजार में बैठा था। थोड़ी देर गुजरी तो एक मैयत आई जिसको 4 आदमियों ने उठाया हुआ था और 4 आदमी उसके साथ और थे। उन्होंने मुझसे कब्र खरीदी। अब मैं देख रहा था कि कब्र कौन सी खरीदते हैं। उन्होंने पहली पहली कब्र मुझसे खरीद ली। मैंने अपनी रकम ली तो मैंने पूछा ये बताओ ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि ये मोहल्ले का गरीब आदमी था। लोग इसलिए इसकी 4 पाई के साथ जनाजे के साथ काम आए हैं। यानी गरीब था। गरीबों के जनाजे भी बड़े भारी होते हैं। अगर अमीर का कुत्ता मार जाए तो मुआशरा सारा इकट्ठा हो जाता है। गरीब का पूरा खानदान उजड़ जाए तो कोई भी करीब नहीं आता। तो गरीबों के जनाजे बड़े भारी होते हैं। वो कहता है कि जब उन्होंने ये बताया, मैंने पूछा चलो ये बताओ, गरीब था, इसकी जिंदगी कैसे गुजरी है? उन्होंने जवाब दिया कि ये मालदारी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से गरीब था, सजदों का गरीब नहीं था। इबादत गुजार था, सजदा गुजार था, तहज्जुद पढ़ने वाला था, रब को राजी करने वाला था, सजदों का गरीब नहीं था, अमीर था। तो मैंने वो रकम ने वापस कर दी क्योंकि मैं जानता था कि रब ने इसके बारे में क्या फैसला फरमाया। 12 गज लंबी 12 गज चौड़ी उसके बारे में कब्र लिखी गई थी। खैर उसके अंदर मैयत को दफनाया गया। दूसरी कब्र पर बैठा था कि अब कौन आता है। फिर देखा तो एक जनाजा आया जिसके साथ अब कोई भी नहीं है, सिर्फ 4 आदमी हैं जिन्होंने जनाजा उठाया हुआ था। मैंने पूछा ये कौन है? वो कहते जानते हम भी नहीं है। पूछा ये कैसे? कहा ये मुसाफिर था, सफर करता हुआ आया है, तो ये वहां हमारे इलाके में फौत हो गया है, इसलिए इसके जनाजे में कोई भी नहीं आया। वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि इसकी जिंदगी के बारे में, उन्होंने कहा कोई पता नहीं। फरमाया तुझे नहीं पता, मुझे पता है, ये रब का कोई वली है। पूछा वो कैसे? फरमाया इसलिए कि मैंने ये मंजर देखा है कि इसके बारे में हद निगाह तक कब्र लिखी गई है, इसकी कब्र को इतनी वसअत दी गई है, तो वो कोई रब का नेक बंदा है जिसके लिए इतनी बड़ी कब्र है। वो कहता है उसके अंदर मैयत दफनाएगी। अब तीसरी कब्र का इंतजार था कौन आता है। आमिर बिन मुस्लिम कहते हैं मैं बैठा था इंतजार में, मेरी निगाह जाती है तो क्या देखता हूं, अवाम का हजूम है, रश है, बहुत बड़ा जनाजा है, जहां तक निगाह जाती है लोग ही लोग नजर आते हैं। मैयत पहुंची कब्रिस्तान में, मेरे करीब आए, आकर पूछा कब्र की कितने पैसे हैं। मैंने रकम बताई, उन्होंने मुझे उजरत दे दी। मैंने एक से पूछा ये बता कि ये किसका जनाजा है कि इतनी आवाम है, जहां तक निगाह जाती है लोग ही लोग नजर आते हैं, आखिर ये कौन फौत हुआ है? तो उसने बताया कि ये हमारे इलाके का जो अमीर और कबीर शख्स है उसकी बीवी फौत हुई है। मैंने कहा इतना हुजूम, इतनी आवाम जनाजे के अंदर? उसने कहा ये अमीर की बीवी है इसलिए।
تو میں نے پوچھا کہ چلو یہ بتاؤ امیر کی بیوی ہے، زندگی کیسے گزری ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ مالدار بھی تھے، پیسہ بھی بڑا تھا، یہ دنیا داری کے حساب سے بڑے امیر تھے، لیکن سجدے اس کے پاس نہیں تھے۔ یہ معاشرے کی کہو کہ بدتر عورت تھی، سر سے دوپٹہ اتار کر، میک اپ کر کے، خوشبوئیں لگا کر، آدھا لباس اس کا نہیں ہوتا تھا، جسم ننگا کر کے بازاروں میں جاتی تھی، سجدے اس کے پاس نہیں، گناہوں کی گٹھڑیاں یہ لے کر آتی تھی۔ تو میں نے بتایا انہیں، تم بتا رہے ہو میں نے دیکھا ہے، اس کی قبر کو تو انگلی کی شہادت کی انگلی سے انگوٹھے تک لکھا گیا ہے، تو اے غریبوں لوگوں کا مال نہ دیکھا کرو۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو امیر لوگوں کی دولت دیکھتے ہیں، گاڑیاں دیکھتے ہیں، بنگلے دیکھتے ہیں، ان کے سجدوں کو نہیں دیکھتے۔ ان کی امیری کو نہ دیکھو، ان کے سجدوں کو دیکھو۔ تو سامعین محترم، عامر بن مسلم کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میری زندگی بدل دی، کہ دنیا کے اوپر ہم بڑے مالدار ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں قبر کے اندر کیا بنے گا۔ تو ہم اپنی قبر کے بارے میں سوچیں۔ تو سامعین محترم، ہم سوچتے ہیں کہ لوگ اتنے امیر ہیں لیکن پھر بھی رب کی نافرمانی کرتے ہیں، رب انہیں دیا جا رہا ہے۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے جو دن کا لفظ فرمایا ہے آیت مبارکہ میں کہ ہم ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، یہاں تنگی سے مراد قبر کی زندگی ہے، کہ دنیا پر جتنی عیش کرنی ہے کر لو، لیکن قبر میں جب آؤ گے نا تو پھر کیا ہوگا کہ تمہاری دیواروں کو ملا دیا جائے گا، تمہاری قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، وہاں تم اپنی سائیڈ کروٹ بھی نہیں بدل سکو گے۔ تو سامعین محترم، دنیا کی تنگی پر نہ جاؤ، قبر کی تنگی سے بچو۔ تو آج سے ہم یہ سبق لے کر جائیں کہ ہم لوگ اپنی آخرت بنائیں۔ تو یہ موت جو ہے یہ محبوب سے ملانے کا مقام ہے، یعنی پل ہے۔ تو جب بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو رب کے محبوب پر جس نے درود پڑے ہوتے ہیں، رب کے محبوب کو راضی کیا ہوتا ہے، رب کو راضی کیا ہوتا ہے، رب کا محبوب قبر میں تشریف لاتا ہے، تو جس پر درود پڑے ہوتے ہیں ساری زندگی اسے یاد کیا ہوتا ہے، بندہ دیکھ کر اسے پہچان جاتا ہے۔ تو قبر کی زندگی جو ہے یہ بڑی مشکل زندگی ہے، تو اس کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ظاہری طور پر جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسافر تھا، فوت ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا کون سا گناہ تھا کہ یہ مسافر ہے، گھر سے بھی دور جا کر فوت ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے جو بندہ گھر سے جتنا دور فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہاں پر وہ فوت ہوتا ہے اس جگہ سے اس کے گھر تک جتنا فاصلہ ہے اتنی جگہ اسے جنت میں عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ اس کی قبر کو اتنا وسیع کر دیا جاتا ہے، کھلا کر دیا جاتا ہے۔ تو ظاہری طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ تنگی ہے، یہ ہم پر بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن رب کو یہی منظور ہوتا ہے۔ تو بظاہر جو تنگی نظر آتی ہے دنیا پر، یہ آخرت میں بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ جن کے پاس مال کم ہوتا ہے، ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے دوسرے کا نہیں ہوتا، وہ صبر کرتے ہیں تو رب تعالیٰ انہیں اجر عطا فرماتا ہے، پھر آخرت میں ان کے لیے حصہ باقی ہوتا ہے۔ تو مالک کریم ہم سب کو قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا جو کچھ سنا سنائے اسے سبق لینے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو جہاں پر جتنے بھی مسائل ہم نے سننے ہوتے ہیں ان کی سن کر صرف اپنے ذہن میں نہیں رکھنا بلکہ گھر والوں کو بھی بتانے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے عورت کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بدکاری اس لحاظ سے کرتی کہ لباس اس کا آدھا ہوتا، بازاروں میں جاتی سر ننگا ہوتا، وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں ہم نے گھر میں بھی لاگو کرنی ہے کہ اگر ہماری بہو، بیٹی، بہن، والدہ ایسے لباس میں یا اس انداز میں جائے گی بازاروں میں تو اس کا حساب وہ بھی دے گی، ہم بھی دیں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے گھر میں تربیت کرنی ہوتی ہے۔ تو مالک کریم ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔